الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اعمال بھی، عبادات بھی ٹھیک ہوں۔ عقیدہ اسلام کی عمارت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسلام کے فرائض، عبادات، یہ اس کے در و دیوار ہیں۔ بنیاد بھی ٹھیک ہو، در و دیوار بھی بنی ہوئی ہو، چھت نہ ہو تو وہ گھر قابل رہائش نہیں ہوا کرتا۔ وہ گھر قابل رہائش نہیں ہوا کرتا۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عبادات بھی ہیں، فرائض بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو ان کی حیثیت اسلام کی عمارت کے در و دیوار کی طرح ہے اور بنیاد کی طرح ہے۔ لیکن چھت نہ ہو تو وہ گھر قابل رہائش نہیں رہتا، بلکہ زیادہ عرصے تک یہ در و دیوار بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ زیادہ عرصے تک بغیر چھت کی گھر ہو تو یہ در و دیوار بھی محفوظ نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزو، مسلمان کی دینداری کی تکمیل وہ اس کے اچھے اخلاق سے ہے۔ یہ اسلام کی عمارت کے لیے چھت کی مانند ہے۔ جب تک یہ نہیں ہے تو اس کے زیر سائے اور اس کے ساتھ رہنے والا کبھی اچھی چھاؤں زندگی کی محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی کی تپش سے نہیں بچ سکتا۔ چھت ٹھنڈی سائے کا کام کرتا ہے، گرمائش سے بچاتا ہے، بلکہ ان در و دیوار کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اخلاق نہ ہو تو نہ یہ عبادت محفوظ رہتی ہے، نہ لوگ اس کی زندگی سے ٹھنڈا سایہ محسوس کر سکتے۔ اچھے اخلاق سے اس کی دینداری کی تکمیل ہے۔ میرے عزیزو، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ فرائض، یہ عبادات مسلمان کی زندگی میں جلدی آ جایا کرتی ہے۔ کسی ماحول میں بیٹھا، کسی ماحول میں کچھ عرصے رہا، کس کی بات نے دل پہ اثر کر لیا تو وہ نمازی بن گیا، اس نے فرائض اختیار کرنا شروع کر دیے۔ لیکن یہ اخلاق، سچی بات یہ ہے کہ یہ اخلاق سنوارنے کی چیز ہے، اس پر محنت کی ضرورت ہے، اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاق بنتے 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 کہ اس میں صبر آ جائے، اس میں تحمل آ جائے، اس کو اپنے غصے پہ قابو پا لے، اس کی زبان اس کے قابو میں آ جائے، یہ وقت لگتا ہے۔ یہی اخلاق سیکھنے کے لیے مسلمان
اللہ کے نیک بندوں کی مجالس اختیار کیا کرتے تھے۔ وظائف، اذکار وہ مقصود نہیں ہے، ان اذکار اور وظائف سے مقصود بھی اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کوئی شخص ساری زندگی ذکر نہ کرے، فرض تو نہیں چھوڑا نا، نجات ہو جائے گی، لیکن کسی شخص نے اخلاق نہیں سنوارے تو نہ جانے کتنی مرتبہ حرام کا ارتکاب کرے گا، اس کی زبان کتنوں کو ڈسے گی، تکلیف پہنچائے گی، اس کی زندگی سے کتنوں کو تکلیف ہوگی، یہ تو حرام ہے۔ اس نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے ہاں وظائف کی اتنی اہمیت نہیں جتنی تہذیب اخلاق کی ہے کہ اخلاق اچھے ہو جائیں۔ ان اذکار سے بھی مقصود اچھے اخلاق ہی پیدا کرنا ہے، اخلاق اچھے ہو جائیں، اس سے اس کے فرائض بھی محفوظ ہوں گے اور اس کی دینداری بھی مکمل ہوگی۔ اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے۔ کمال ایمان کمال اخلاق کے ساتھ ہے، دین کا کمال اخلاق کے کمال کے ساتھ ہے، بڑھیا دینداری بڑھیا اخلاق کے ساتھ ہے۔ یہ اخلاق بنتے 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 ہیں، تو مسلمان اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے دینی مجالس میں اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھتے تھے تاکہ ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ یہ جو اپنی طبیعت پہ چلتا ہے، اپنے نفس پہ چلتا ہے، یہ قابو میں آ جائے۔ یہی اس کی دینداری کا حسن ہے میرے عزیزو، اخلاق کی بہتری، اخلاق کا سنوارنا، یہ بڑی دولت ہے۔ کوئی شخص فرائض اور واجبات پہ اتفاق کرتا ہو لیکن اخلاقی کمزوری سے محفوظ ہو، اخلاقی کمزوری سے محفوظ ہو، بد اخلاقی سے زندگی اس کی محفوظ ہو، اسے اللہ کے راست، اللہ کے قرب میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھا اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اخلاق سے بہت بلندی ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اثقل شیء فی المیزان الخلق حسن، جو چیز میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ یہ اس کے وزن اعمال کو بہت بھاری کر دیں گے۔ اخلاق اس کے اچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے، کوئی شخص زندگی کی ہر رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اور زندگی کا ہر دن اس کا روزے سے گزرے، بالفرض ایسا کوئی کرے، فرمایا جتنا اللہ کا قرب وہ پائے گا، اچھے اخلاق والا بھی اتنا ہی اللہ کا قرب پائے گا۔ اخلاق کی یہ قدر و قیمت ہے۔ کون کر سکتا ہے ہر روز روزہ رکھ سکتا ہے؟ کون ہر رات جاگ سکتا ہے؟ فرمایا اگر بالفرض کوئی ایسا کرتا ہو تو اخلاق کی بلندی
اسے وہاں تک پہنچائے گی جہاں اس عبادت گزار کو قرب ملتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا خلق، اخلاق اچھے۔ اس لیے کائنات کا سب سے بڑے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سب سے قرب پانے والے، اور آپ کی خوبی کا تذکرہ آیا تو کیسے آیا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے ساتھ رہنے والے کسی کی تعریف کرے، بہت کم ایسا۔ آدمی کا پتہ لگتا ہے جب آدمی سے معاملہ کیا جائے، آدمی سے پتہ لگتا ہے جب آدمی کے ساتھ سفر کیا جائے۔ ایک شخص کا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تذکرہ ہوا، تعریف ہوئی، فرمایا آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا بس خاموشی بہتر ہے، پھر سفر سے پتہ لگتا ہے، جب آدمی معاملہ کرتا ہے، ساتھ رہتا ہے، تب پتہ لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ جو آپ کی زندگی کے سب سے قریب لوگ تھے، سب سے زیادہ انہوں نے آپ کے بلند اخلاق کی تعریف فرمائی۔ بیوی ہوتی ہے، غلام ہوا کرتا ہے، بیوی ہوا کرتی ہے، خادم ہوا کرتا ہے، یہ سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اچھا پھر کمزور بھی، بیوی بھی کمزور، عورت بھی کمزور، خادم بھی کمزور، اخلاق کا صحیح پتہ چلتا بھی کمزوروں کے ساتھ، رویے کے ساتھ ہے۔ طاقتور کے سامنے تو میں بھی غصے پہ قابو پا لوں گا، زبان قابو میں آ جائے گی، زبان کو روک لوں گا، پتہ ہے نا جواب اس سے زیادہ سخت آ سکتا ہے۔ لیکن کمزوروں کے ساتھ معاملہ بھی اعلیٰ درجے کا ہو، اخلاق کا امتحان ہوتا بھی یہی ہے کہ بظاہر سامنے سے کوئی رد عمل کی امید بھی نہیں، کوئی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں، اپنے جذبات کا اور اپنے غصے کا اور اپنی نفسیت کے تقاضے پہ خوب عمل کر سکتا ہے، لیکن وہاں روک لیتا ہے۔ تہذیب اخلاق، اس کی اخلاق کی اصلاح ہو چکی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم آپ کی تعریف کر رہے، آپ کی بیوی آپ کی تعریف کر رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی اللہ کے نبی پر باہر کے حالات جیسے بھی بیتتے، لیکن سبحان اللہ جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی ہوا کرتی، اور گھر میں ایسے رہتے مل جل کر، گھر کے کام کاج میں ایسا ساتھ ہوتے، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جب اللہ کے منادی آواز دے دیتا اور مؤذن کی آواز کان میں پڑتی، پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے یوں نکلتے جیسے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں، ویسے کچن میں بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، ہاتھ گھر کے کاموں کے اندر بھی تعاون کر رہے ہیں۔ تو سب سے قریب والے آپ کے اعلی اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہیں چھوڑ گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، ایک بچہ ہے میرا، میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت کرتا رہے، آپ کے کام آئے۔
10 سال خدمت کی، سبحان اللہ، کمزور بھی، ماتحت بھی، کمزور بھی، ماتحت بھی، لیکن کیا جواب دیتے ہیں؟ 10 سال میں رہا ہوں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کبھی یوں نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ اس اخلاق کا کچھ ذرہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمیں عزیزو، جس دینداری میں کشش ہوتی ہے اس میں اخلاق کا حصہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس مسلمان کی مسلمانی اور دینداری میں کشش ہوتی ہے اس کی اخلاق، اس کی دینداری میں اخلاق کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جتنا اخلاق کا حصہ اس کی زندگی میں بڑھیا ہوگا اتنی اس کی زندگی میں کشش ہوگی، اتنی اس کی دینداری میں کشش ہوگی۔ تو دینداری کا حسن، دینداری کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہے، اچھے اخلاق سے۔ جو جتنا میرے قریب رہے، چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، ماتحت ہو یا ساتھی، اتنا ہی وہ میرے اخلاق سے متاثر ہو، اسے میرے اخلاق سے نفع ملے، راحت ملے، دینداری ہے۔ اخلاق بڑی چیز۔ لیکن میرے عزیزو، یہ تو کوئی سنوارنا چاہے نا تو اس کی سنورتے ہیں۔ کوئی اپنے اخلاق کی فکر کرے کہ میرے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، ورنہ سال ہر سال وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، حج عمرے کر رہا ہوتا ہے، روزے رکھ رہا ہوتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی زبان کی چبن میں فرق نہیں آتا۔ اس کی زبان دوسروں کی زندگی میں چبھتی رہتی ہے، اس کی زبان کی تلخی میں فرق نہیں آتا، اس کی زبان کی کاٹ میں فرق نہیں آتا۔ عبادات بھی چل رہی ہوتی ہے، ذکر بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن اسے اپنے اخلاق کی فکر نہیں کہ یہ بھی سنوارنے کی چیز ہے۔ یہ بھی چل رہا ہے، لیکن تکلیف، ایذا رسانی، تکلیف، ایذا رسانی، زیادتی اور ظلم اور دوسروں کی عزت نفس مجروح کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ فکر نہیں ہے کہ میرے اخلاق بھی درست ہوں، یہ تو جسے فکر ہوتی ہے اس کے اخلاق درست، وہ اس پہ مجاہدہ کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ رہنمائی لیتا ہے۔ اخلاق کی درستگی، اسی سے میرے عزیزو عبادات بھی محفوظ رہتی ہیں، دینداری کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے، کوئی اجتماعی کام، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ دفتر ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، جہاں بھی دو چند آدمی رہتے ہیں، کوئی بھی اجتماعی کام بغیر اچھے اخلاق کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج ہر اجتماعی کام میں انتشار ہے نا، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا، چاہے وہ بظاہر دینی ہے چاہے دنیاوی، اخلاق سے ہم عاری آ چکے ہیں، اخلاق سے عاری ہو چکے ہیں، ہر چیز انتشار کی شکار، ہر چیز انتشار کی شکار۔ ہر اجتماعی کام کی جان، چاہے وہ گھر کی زندگی ہے، چاہے کوئی ادارہ ہے، کہیں اجتماعی اکٹھے لوگ کام کر رہے ہیں، اس کی جان، اس کی روح اچھے اخلاق ہے۔
گھر جیسی زندگی اچھے فرنیچر سے، اچھے ٹائلوں سے، اچھے دولت سے، اچھے روزگار سے نہیں بنتے. یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق سے بنتی ہیں. چاند جیسی عورت ہی کیوں نہ ہو اور قیمتی لباس اور پوشاک پہنتی ہو، لیکن اخلاق سے عاری ہو، کوئی شریف مرد اس کے ساتھ زندگی سکون سے نہیں گزار سکتا. یہ لاکھوں کروڑوں کی آمدنی رکھتا ہو لیکن اخلاق کا نام اس زندگی میں کوئی نہ ہو، کوئی شریف بچی اس کے ساتھ سکون سے زندگی نہیں گزار سکتی. چیزوں سے تو گھر نہیں بنتے، چیزوں سے گھر نہیں بنا کرتے، مال و دولت سے، مادی چیزوں سے گھر نہیں بنتے، وہ تو اچھے اخلاق سے بنتے. اخلاق اچھے ہوں اس کے. سبحان اللہ، گھر مادی سامان سے خالی بھی ہو اور بیوی اپنے شوہر کا مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کرے تو اسے اپنی کم آمدنی کی فکر اور احساس نہیں ہوگی، اس گھر میں سکون سے زندگی گزارے. اور شوہر اگر اس کی قدر کرے، مسکراتے چہرے سے میٹھی بات کرے تو اسے گھر کی مشقت اور گھر کی محنت مجاہدہ سب آسانی سے خوش دلی سے برداشت کر لے. لیکن یہ اپنی بیوی کو سب کچھ دے لیکن زبان کی کاٹ اتنی سخت ہے کہ سب پہ پانی پھیر دے. یہ اپنے شوہر کی بظاہر خدمت میں آگے ہو لیکن زبان کی تلخی ایسی ہے اپنی ساری خدمت پہ پانی پھیر. اخلاق بڑی چیز. تو میرے عزیزو، دینداری اچھے اخلاق سے ہے. اخلاق بڑھیا ہو جائے. آج ہماری زندگیوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقے بھی ہیں، خیرات بھی ہیں. سچ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، جس چیز کی ہماری زندگی میں بہت کمی ہے وہ یہی اچھے اخلاق کی کمی، جس سے ہمارا ہر اجتماعی کام انتشار کا شکار. ہر اجتماعی کام. یہ احساس نہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی، بلکہ بہت ساری چیزوں کو تو ہم نے اخلاق کے دائرے سے ہی نکال دیا ہے. ہم اسے بد اخلاقی سمجھتے نہیں کہ ایک مرتبہ آدمی اپنا قرض اور اپنی پیمنٹ لینے کے لیے آیا ہے، اسے ہم 1 سال لگاتے ہیں. لے لینا، کل لے لینا، کل آیا پرسوں لے لینا، پرسوں لے لینا، 1 ہفتے کے بعد لے لینا. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اسے. وعدہ کیا، عہد شکنی کی، بولا جھوٹ بولا، دیا خیانت کی. ہم نے اس کو اخلاق کے دائرے سے ہی نکال دیا. اس کو تو ہم نے سمجھا یہ دنیا کا زمانے کا تقاضا ہے. زمانے کا تقاضا ہے، زمانے کا چلن ایسا ہی ہے. تو بہت ساری چیزیں تو ہم نے اخلاق کے دائرے سے نکال دی، ہم نے اسے دین کا حصہ رکھا ہی نہیں. تو میرے عزیزو، اخلاق سے دین ہے، اخلاق سے دین کی حفاظت ہے. بغیر اخلاق کے دین کوئی نہیں. بغیر اخلاق کے دین کوئی نہیں. دینداری اچھے اخلاق کے ساتھ. اور یہ جو محنت کرتا ہے، جسے فکر ہوتی ہے، یہ اخلاق بنتے 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 زبان کا ایک بول اس کی مہینوں کی، سالوں کی عبادت پہ پانی پھیر دیتا ہے. ایک بول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ آیا. اس کی عبادات کے بڑے چرچے تھے، اس کی عبادات کے بڑے چرچے اور بڑے تذکرے تھے. کہا اس کے پڑوسی کا اس کے معاملے میں کیا رائے ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف میں ہے اس کا پڑوسی. تو فرمایا یہ عورت تو جہنمی ہے. ٹھیک ہے سی. اخلاق کے بغیر دینداری اور عبادت کیسی؟
فرمایا جہنمی ہے. ایک اور عورت کا تذکرہ آیا. فرمایا رسول اللہ فرائض اور واجبات پر اتفاق کرتی ہے لیکن اس کے پڑوسیوں کو اس سے بڑی راحت ہے. فرمایا یہ عورت جنتی ہے. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. پڑوسی قریب کا بھی ہوتا ہے، دور کا بھی ہوتا ہے، ساتھ رہنے والا بھی ہوتا ہے. دیکھ لو ہماری زندگی سے کسی پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. پہلو میں اٹھنے بیٹھنے والا، زندگی میں ساتھ رہنے والا، گھر کی چار دیواری میں ساتھ رہنے والا، گھر کے ساتھ رہنے والا، سارے پڑوسی ہیں. ان کے ساتھ اس کا اخلاقی معاملہ کیسا ہے؟ تو میرے عزیزو، عبادات کا رجحان تو مسلمانوں میں آ جاتا ہے رمضان کی برکت سے، دینی ماحول کی برکت سے چل پڑتا ہے، لیکن اخلاق سنوارنے کی فکر کی بڑی ضرورت ہے. اخلاق سنوارنے کی بڑی فکر ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع میں فرمایا کہ اللہ نے 70 اخلاقی خوبیاں اتاری ہیں اور کسی میں ایک بھی موجود ہو اللہ اسے اس کے بدولت جنت میں داخل کر دے. اخلاق اتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے 70 خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساری میری زندگی آپ کے سامنے ہے. سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہا ہوں، حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہا ہوں، مشکلات کے دن بھی آپ کے ساتھ کاٹے ہیں اور عافیت کا زمانہ بھی آپ کے سامنے ہے. کچھ میرے اندر بھی ہے 70 میں سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق، تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے. تیری کیا بات ہے، تیرے اندر تو 70 کی 70. لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر. ایک طرف اکیلے حضرت صدیق کا ایمان رکھ دو اور دوسری طرف ساری امت کا ایمان رکھ دو، جس میں عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی، اولیاء بھی، محدثین بھی، مفسرین بھی، سارے اہل ایمان بھی، سب کا ایمان رکھ دو. اللہ کے پیارے نبی نے بتایا ہے صدیق کا ایمان ان سب پہ بھاری ہوگا. تو فرمایا صدیق تیرے اندر تو ساری کی ساری خوبیاں موجود. اخلاق اچھا ہو جائے، اخلاق بڑھیا ہو جائے، یہی دوسروں کے لیے اسلام پہ، دین پہ چلنے کے لیے کشش کا باعث ہے. اسی سے اسلام کا دروازہ کھل سکتا ہے، اسی طرح دین پھیل سکتا، اسی سے دین کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آ سکتی. ورنہ اگر میری صرف عبادات ہوں اور اخلاق سے عاری ہوں تو کتنے لوگوں کے لیے میں دین سے دوری کا باعث بن جاؤں، کتنے لوگوں کے لیے میں دین سے بدکنے کا باعث بن جاؤں. بس اوقات گھر میں ماحول نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی ایک دیندار بنتا ہے، لیکن دیندار عبادت کی حد تک، اخلاق کے حد تک نہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو دین سے دور ہیں وہ اور دور ہو جاتے ہیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے. کیسا دیندار ہوتا ہے، ایسا دیندار ہوتا ہے اور بدکنے لگتا ہے. یہ بھی ان کی نادانی ہے کہ وہ اسے دین کا نمونہ سمجھ رہے، لیکن ہوتا آدمی اثر لیتا ہے. جہاں صرف عبادات ہوں اخلاق نہ ہو، بس اوقات دوسروں کے لیے دین سے دوری کا باعث بن.
اور یہی اخلاق آ جائیں، سبحان اللہ، یہی دین کی طرف کشش کا باعث بن، کشش کا باعث بن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیبیہ کے موقع پہ صلح کا معاہدہ فرمایا اور اس میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ اب مکہ کا مشرک مدینہ میں آ سکتا ہے، مکہ کے لوگ مدینہ میں آ سکتے، یہ معاہدہ بھی طے ہوا۔ اس موقع پہ مسلمانوں کی تعداد صرف 1400 تقریباً۔ اب مکہ کے لوگ مدینہ منورہ میں آنے لگے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک ہو گئی۔ اور وہاں کیا طاقت تھی؟ وہاں یہی اخلاق کی طاقت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے اسلام سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہ گھوڑے کے آگے پیچھے پہ لڑائی کرتے تو ان کے ہاں لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے، اونٹ کے پانی پلانے پر جھگڑتے تو ان کی نسلوں میں جنگ جاری رہتی تھی، اور یہ زندہ انسانوں کو، بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہی اسلام نے ان کے یہ انقلاب پیدا کیا ہے۔ ایسا اخلاق اور ایسا باہمی آپس میں شیر و شکر اور ایسا احسان اور ایثار اور ایسی اخوت اور بھائی چارہ اور ان کے بداروں کی ایسی امانت اور دیانت اور سچائی، ان کے دل کی دنیا اسلام کے لیے کھل گئی۔ صرف 2 سالوں میں اسلام کے اس حصے نے، اخلاق کی اس طاقت نے ان کے دلوں پہ قبضہ کر لیا، اور تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک ہو۔ تو یہی دینداری کا ایک بڑا حصہ ہے جو دینداری میں کشش پیدا کر سکتا، اخلاق اچھے ہو۔ میرے عزیزو، اگر اذکار میں اور نفلی عبادات میں کچھ کوتاہی ہو جائے یہ قابل برداشت ہے، لیکن اللہ کے لیے اخلاق کی کوتاہی، اخلاق کی کمزوری یہ برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ بد اخلاقی سے اللہ کے مخلوق کا حق ضائع ہوتا ہے، پھر خالق بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ مخلوق معاف نہ کرے۔ یہ ایسا نقصان ہے۔ بظاہر اس نے ایک جملہ کہہ دیا، لوہے کا تیر لگے تو زخم بنتا ہے، بھر جایا کرتا ہے، لیکن زبان کا لگا تیر، اس کا زخم بسا اوقات ساری زندگی نہیں بھرتا، ساری زندگی نہیں بھرتا۔ لیکن اس نے جملہ کس دیا، چلتے ایک جملہ کہہ دیا، یہ نہیں سوچا کتنی تکلیف دہ بات اس کے زبان سے نکلی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آدمی زبان کا ایک بول زبان سے نکالتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کیا بول بولا ہے، اور اسے جنت کے قریب کر دیتا ہے وہ بول، اور ایک بول ایسی بے پرواہی میں کہہ دیتا ہے اور اسے جہنم میں اوندے منہ گرا دیتا ہے۔ ایک بول۔ اخلاقی کمزوری لمحوں کے اندر اسے جہنم کے گڑھے کا مستحق بنا دیتی۔ تو میرے عزیزو، خوبصورت دینداری کا تعلق خوبصورت اخلاق کے ساتھ، بڑھیا ایمان کا تعلق بڑھیا اخلاق کے ساتھ۔ جتنے بڑھیا اخلاق ہے اتنا بڑھیا دینداری ہے۔ حضرات علماء نے لکھا، اس امت میں ہر دور میں کتب رہا کرتے ہیں جو ولایت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، امت کے کتب، امت محمدیہ کے کتب، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وہ کثرت عبادت کی وجہ سے وہ کتب نہیں بنے، اللہ کی ولایت کا اونچا درجہ کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے بنے، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے۔ ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ کتب جو اس امت میں ہمیشہ رہتے ہیں،
ایک مرتا ہے اللہ دوسرا پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ ولایت کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے یہاں تک جو پہنچا جاتا ہے وہ کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں، وہ اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے. اخلاق اچھے ہیں اس کے. اس لیے علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی حضرت کی خدمت میں ہدیہ لے کے آیا. حضرت نے وہ نظریں جھکا کر ہدیہ تو قبول کر لیا، لیکن ساتھ فرمایا بیٹے تو کینچی کے بجائے سوئی لے کے آتا، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام تو جوڑنا ہے. جو جتنا نیک ہوگا وہ اپنے اخلاق کے بدولت جوڑ کے رکھتا. کاغذ گوند سے جوڑے جاتا ہے نا، 3 ٹکڑے ہیں 4 ٹکڑے ہیں، گوند سے وہ جڑ جایا کرتے ہیں، ایک بن جاتا ہے. پتھر کے ٹکڑے یہ سیمنٹ سے جڑ جایا کرتے ہیں، اور لوہے کے ٹکڑے یہ ویلڈنگ سے جڑ جایا کرتے ہیں، اور لکڑی کے بہت سارے ٹکڑوں کو کیل سے جوڑا جا سکتا ہے. انسانوں کے دلوں کو اچھے اخلاق سے جوڑا جا سکتا. اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے. اچھے اخلاق. تو فرمان لگے بیٹے کیا یہ اچھا ہوتا سوئی لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارا کام توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. جوڑنا ہے ہمارا کام. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اپنے بھائی کی شکایت لے کے آیا. کہا یہ بھائی ہے میرا، یہ ہمیشہ ہی میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، ہمیشہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے. اب میں نے بھی طے کر لیا میں بھی اسے ترکی بترکی جواب دوں گا. بیوی نے بولا تو مرد نے اس سے بڑھ کر بولا، مرد نے کوتاہی کی تو بیوی نے بھی کمی نہیں چھوڑی. ایک سے بڑھ کر ایک، اینٹ کا جواب پتھر سے، بات کا جواب گالی سے، کوئی کمی نہیں. کہ حضرت اب میرے بھائی نے حد کر دی، اب میں نے بھی طے کر لیا ہے میں بھی اس کے راستے میں اب کانٹے ڈالوں گا. حضرت فرمان لگے بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی تو کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو. سبھی توڑنے پہ آ جاؤ گے، جوڑے گا کون؟ کوئی تو جوڑنے والا ہو. اس لیے پھر نبی فرمایا کرتے تھے سارے اسلامی اخلاق کی جان، سارے اسلامی اخلاق کی جان 3 چیزیں. سارے اسلامی اخلاق کی جان 3 چیزیں ہیں. صل من قطعک، دو تجھ سے توڑے تو اللہ کے لیے اس سے بھی جوڑ لے. صل من قطعک، جو تجھ سے توڑنے پہ آئے تو اس سے بھی جوڑنے پہ آ جا. سارے اسلامی اخلاق کی جان 3 چیزیں. صل من قطعک، جو توڑنے پہ آئے تو اس سے بھی جوڑ لے. واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے بھی معاف کر دے. جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے بھی معاف کر دے. واعطی من حرمک، اور جو تیرا حق ادا نہ کرے تو اس کا بھی حق ادا کر دے. ہاں میرے عزیزو، حاجی بھی مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے، نمازی بھی مل جائیں گے، ذکر کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن ایسے اخلاق والے تو ڈھونڈنے سے ملیں گے. کیسی بد نصیبی ہے، اخلاق والی نبی کی امت اخلاق سے آری ہوتی چلی جا رہی. اخلاق والے نبی کی امت اخلاق سے آری ہوتی چلی جا رہی. صل من قطعک، جو توڑے تو اس سے جوڑ لے. واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے تو اسے بھی معاف کر دے. اگر ساس ماں بن کے نہیں دکھا رہی تو بہو بیٹی بن کے دکھا دے.
بہو بیٹی بن کے نہیں دکھا رہی تو ساس ماں بن کے دکھا دے تو گھر تو بن جائے گا. مرد بڑھیا پن نہیں دکھا رہا تو عورت ہی اپنے اخلاق سے دل جیت لے. عورت کمزور ہے تو مرد ہی ہمت کر دے، اپنی مردانگی دکھا دے. مردانگی ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا یہ بہادروں کا کام نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے. تو مرد دکھا دے، اخلاق سے پیش آئے. صل من قطعک، جو توڑے تم اس سے جوڑ لو، جو زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو. واقعی من حرمک، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو. آج تو ہر شخص کو یہ شکایت ہے، یہ میرا خیال نہیں کرتا اور یہ میری خیال نہیں کرتی اور اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. کسی کو یہ احساس نہیں میرے اوپر جو فرض ہے وہ کتنا ادا کیا، میری جو ذمہ داری بنتی تھی وہ میں نے کتنا ادا کیا. سب کو ایک شکایت ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. میاں جو تیری ذمہ داری تھی تو نے ادا کیا. حالانکہ پیارا نبی تو امت کا یہ مزاج بنا کر گئے تھے. پیارا نبی اس امت کا مزاج بنا کر گئے تھے. الید العلیا خیر من الید السفلی، تم ہمیشہ اوپر والے بنو، دینے والے بنو، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. جب سب دینے والے بنیں گے سب کو مل جائے گا، اور جب سب لینے والے بن جائیں گے کسی کو نہیں ملے گا. امت تو نبی تو مزاج بنا کر گئے تھے کہ اپنے فرائض کی فکر کرو کہ میری ذمہ داری کیا تھی. جب ہر شخص کو یہ احساس ہو جائے تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے. لیکن میرے عزیزو، یہ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے. نماز آ گئی الحمدللہ، پگڑی بھی آ گئی، کسی درجے پردہ بھی آ گیا، کسی درجے کچھ عبادات بھی آ گئی، اخلاق بھی آ جائیں. تب دینداری ہے. اخلاق بڑھیا ہو جائے. اخلاق کے بغیر دینداری نہیں ہے میرے عزیزو. اخلاق کے بغیر ایمان کوئی نہیں مسلمانوں. صل من قطع، کوئی چھت کے بغیر گھر کو گھر نہیں کہتا، یا کہتا ہے؟ کوئی چھت کے بغیر گھر کو گھر نہیں کہتا. یہ تو کہتا ہے اجڑا ہوا ہے، یہ تو کہتا ہے بس در و دیواریں، گھر نہیں کہتا. گھر تبھی کہے گا جب چھت بھی پڑے گی. اخلاق کے بغیر دینداری کوئی نہیں، اسلام کوئی نہیں، دین اخلاق کے بغیر. صل من قطع، سارے اخلاق کی جان یہ 3 خوبیاں ہیں. صل من قطعک، جو توڑے تم اللہ کے لیے جوڑو، اللہ کے لیے جوڑو اسے. واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے تم معاف کر دو. سبحان اللہ، جتنی جلدی معاف کرو گے اللہ تمہیں اس سے زیادہ جلدی معاف کرے گا. تم جتنا جلدی معافی میں آگے بڑھو گے اللہ کی رحمت اتنا جلدی تمہیں اپنے آغوش میں ڈھانپ لے گی. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک، جو تمہارا حق ادا نہ کرے، جو تمہارا خیال نہ رکھے، تم اس کا بھی خیال رکھو، تم اس کی بھی رعایت رکھو. کس لیے؟ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. کس لیے؟ یہ میرے اسلام کا تقاضا ہے. یہ کس لیے؟ میرے اللہ کا حکم ہے. یہ کس لیے؟ یہ میرے نبی کی زندگی ہے. اس لیے نہیں کہ یہ اس سے اچھا میرا برتاؤ کرے، بدلے کا تقاضا نہ ہو. یہ اس لیے نہیں کہ یہ اس سے اچھا برتاؤ کرے، یہ بھی مجھے اس پر ایسا کرے. نہ، آپ تو اس لیے کریں کہ وہ کرے نہ کرے، میرے اسلام کا تقاضا یہ ہے. میرے نبی نے مجھ سے یہ کہا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، کوئی مجھے اس کا بدلہ دے نہ دے، میں نے تو کرنا ہے، اس لیے کہ میرا فریضہ ہے یہ. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا.
اور کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، احب ان اکون اعدل الناس، میں انصاف بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی انصاف کی ہو، زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو، انصاف کی زندگی۔ اس کا دوسرا نام ہے اخلاق کی زندگی۔ اخلاق کا ادنا درجہ انصاف ہے۔ کسی کے اندر اخلاق کا یہ درجہ انصاف کا بھی نہیں تو پھر یہ ظالم میں چلا جائے، ظالموں میں چلا جائے گا، یہ ظلم کے دائرے میں چلا جائے گا۔ ادنا درجہ اخلاق کا انصاف ہے، اگر یہ ادنا درجہ بھی نہیں یہ ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف پسند بن جاؤں، کچھ مجھے بتائیے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس، سبحان اللہ، احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے، سب سے بڑا انصاف پسند ہو جائے گا۔ زبان کے بول نکالنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اگر یہ بول کوئی مجھ سے کہے تو مجھے کیسے لگے گا۔ رویہ اپنانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لے یہ کوئی رویہ میرے ساتھ اختیار کرے مجھے کیسے لگے گا۔ غیبت کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ غیبت میری کرے، کسی کی برائی کرنے سے پہلے سوچے کوئی پیٹھ پیچھے میری برائی کرے مجھے کیسا لگے گا۔ جب مجھے اپنے لیے یہ چیزیں پسند نہیں اور دوسروں کے لیے کر رہا ہے یہی تو ظلم ہے، یہی تو ظالم ہے، یہی تو ظلم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کی زندگی، اخلاق کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس۔ اگر شوہر اس پیمانے پہ آ جائے کہ جو لب و لہجہ اور جو انداز اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا وہ میری جگہ پر ہوتی اور یہی انداز اختیار کرتی کیسا لگتا۔ اور بیوی اگر یہ سوچ لے کہ جو انداز میں اختیار کر رہی ہوں اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتی وہ میری جگہ پہ ہوتا کیسا لگتا۔ لیکن میرے عزیزو آج نا انصافیوں سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، ہمارے ہاں پیمانے بدل گئے، اپنے لیے اچھائی چاہتے ہیں دوسروں کے لیے برائی چاہتے ہیں، پیمانے بدل گئے، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے۔ یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ تو اخلاق سے دین ہے میرے عزیزو، اخلاق سے دین ہے، اخلاق سے عبادات کی حفاظت ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اس کے لیے مستقل مشق ہے۔ جب بھی اللہ رب العزت کسی نیک مجلس میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے تو اسی لیے سے جائیں کہ ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہمارے اندر صحیح دینداری آ جائے، محض سننا سنانا رسمی نہ ہو، بلکہ جب بھی کسی اللہ کے کسی مجلس میں جانے کی توفیق ملے تو یہ نیت کر کے جایا کریں، اس ارادے سے جایا کریں اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق بڑھیا کر۔ تو میرے عزیزو اگر اللہ کے کسی نیک بندے کے مجلس میں اس نیت سے جائیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور نفع عطا فرمائے، ضرور نفع عطا فرمائے۔ تو اپنے اخلاق کو سنوارنا بنانا اس کی فکر چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہیں اے اللہ ہمیں بھی اپنی نبی جیسے بڑی اخلاق کا حصہ نصیب فرما۔ کیسی خوبصورت اللہ کے حبیب کی زندگی تھی، بوڑھے قریب ہوتے، جوان قریب ہوتے، بچے قریب ہوتے، سبحان اللہ آپ کے اخلاق سے ہر ایک مانوس تھا اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ تعلق تو ان کا میرے ساتھ ہے۔ ہر ایک بچے آتے تو ان کے مزے ہو جاتے، بڑوں کے پاس بیٹھتے تو ان کے مزے آ جاتے، بوڑھوں کے ہاں جاتے تو وہ خوش ہو جاتے،
کوئی خائف نہیں تھا، کسی کو آپ کے آنے سے گرانی نہیں تھی، اخلاق اچھے تھے. اور ہم کہیں چلی جائیں تو دعا ہوتی ہے نہ آتا تو اچھا تھا، اس کے ساتھ تو سفر نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ تو گھر میں نہ آتا ہی تو اچھا تھا. بھائی یہ چیز تو انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، کسی سانپ کے لیے ہوتی ہے، بچھو کے لیے ہوتی ہے، کسی موذی چیز کے لیے ہوتی ہے، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، انسانوں سے تو نہیں پناہ مانگی جاتی. المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف. مومن تو سراپا الفت کی چیز ہے، اس میں کوئی خیر نہیں کہ لوگ اس سے محبت نہ کریں، وہ لوگوں سے محبت نہ کریں. اخلاق سے دلوں میں قدر آتی ہے، عظمت آتی ہے، احترام آتی ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، اور یہی دین کا ایک بڑا حصہ ہے. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی بڑھیا اخلاق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کو اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کے اخلاق نصیب فرما. اے اللہ بڑھیا ایمان، بڑھیا اخلاق نصیب فرما. مولا بڑھیا دینداری، بڑھیا اخلاق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی اخلاقی کمزوریوں کو دور فرما، اچھے اخلاق سے آراستہ فرما. اے اللہ اچھے اخلاق سے آراستہ فرما. اے مولا کریم جو کوتاہیاں ہیں مخلوق کے حق میں ہیں، آپ کے حق میں ہیں، مولا اپنے فضل سے معاف فرما. ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. مولا پورے دین پہ چلنا آسان فرما دے. اے اللہ پورے دین پہ چلنا آسان فرما دے. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. اپنی اولادوں کی تربیت دین پہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے اللہ ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، نفرتوں کو انتشار سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو اپنے متعلقین کی بیماریوں کا تذکرہ فرما رہے اور دیگر حاجات کا تذکرہ فرما رہے، مولا تو ان کے ناموں سے بھی واقف ہے، ان کی حاجات بھی جانتے ہیں اور آپ ان کی بیماریوں سے بھی واقف ہیں. مولا سبھی کو جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما، موذی امراض سے ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. ہر قسم کے بے دینوں سے، ظالموں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. انہیں اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اہل ایمان کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ جو بھی جہاں کے میں تیرا دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دے رہے، محنتیں کر رہے،
اے اللہ تو ان کی قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے سارے خدام کی اور دین کے سارے شعبوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دین کے شعبے ہیں اہل لوگ پیدا فرما، جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں، صلاحیتوں میں اضافہ فرما۔ اے مولا کریم اس وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا یہاں جو دین دشمن مل دشمن ہیں انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ مولا جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اہل پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو بے دین قیادت سے اور بے دین لیڈروں سے اور ہر قسم کے بہروپیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اس آزادی کی نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو اندرونی بیرونی استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ جو یہاں بے حیائی، فحاشی اور بے دینی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے اہل پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اہل ایمان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، امن و امان اور سلامتی کی زندگی اہل پاکستان کو عطا فرما، نفرتوں کو، انتشار کو، ہر قسم کی گندگیوں سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔